لطف تو ہمیں امیدوارم یا رسول اللہ، پسارے ہیں جو اپنے دامن کو انہیں لاچار کہتے ہیں، پسارے ہیں جو اپنے دامن کو انہیں لاچار کہتے ہیں، اور یا رسول اللہ تم جو چاہو سو عطا کر دو تمہیں مختار کہتے ہیں، تم جو چاہو سو عطا کر دو تمہیں مختار کہتے ہیں، اور بھرتی ہے جہاں پر جھولیاں سبھی تقدیر کے ماروں کی، بھرتی ہے جہاں پر جھولیاں سبھی تقدیر کے ماروں کی، زمانے والے اس در کو تیرا دربار کہتے ہیں، زمانے والے اس در کو تیرا دربار کہتے ہیں، اور یا رسول اللہ سنا ہے ایک نگاہ کافی ہے آپ کی مریضوں کو، سنا ہے ایک نگاہ کافی ہے آپ کی مریضوں کو، میرے آقا ادھر دیکھو مجھے بیمار کہتے ہیں، میرے آقا ادھر دیکھو مجھے بیمار کہتے ہیں۔ ایک دفعہ عقیدت و محبت کے ساتھ نبی و آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے، پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو امت محمدیہ میں پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت نے وقتاً فوقتاً اپنے مقدس انبیاء کو اس کائنات میں بھیجا، اور ان کی امتیں بھی رہی، بڑی بڑی ان کی عبادتیں رہی، بڑے بڑے ان کے تقوی رہے، اور بڑا بڑا ان کا زہد و تقوی رہا، لیکن اللہ کا فضل ہم پر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کسی نبی کی امت کو بہترین امت نہیں کہا۔ اللہ رب العزت نے آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کسی نبی کی امت کی شان میں شان اتنی بلند نہیں فرمائی، بہترین امت نہیں کہا، بلکہ امت محمدیہ کو اللہ رب العزت نے بہترین امت قرار دیا، بہترین امت قرار دیا۔ کس لیے؟ کیا اللہ کی عبادت صرف ہم کر رہے ہیں؟ نہیں، ہم سے پہلے سو سال کی عبادت ہوا کرتی تھی، ہزاروں سال کی زندگیاں ہوا کرتی تھی، اس کے باوجود بھی ہم بہترین امت کس لیے ہے؟ ہم بہترین امت اس لیے ہے کیونکہ ہمارا نبی تمام انبیاء میں سب سے بہتر، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے ہم بہترین ہوئے، سرکار کی نسبت سے اللہ رب العزت نے ہم کو بہتر بنایا ہے، بہتر بنایا ہے، اور شان اس امت کی بیان کی، اوصاف بیان فرمائے۔ کیا فرمایا؟ اخرجت للناس، تمہیں کس لیے بھیجا گیا ہے؟ لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اخرجت للناس، تم کو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اخرجت للناس، جو لوگ غیر مسلم ہیں، جو لوگ ایمان نہیں لائے، ان کے لیے تمہاری زندگی ایک نمونہ بنے، تمہیں اس لیے بھیجا گیا ہے۔ اخرجت للناس، جو لوگ ظلم کا، ستم کا شکار ہو چکے ہیں، جو معاصی کا شکار ہو چکے ہیں، گناہوں کے اندر اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں، تباہ و تاراج ہو رہے ہیں شیطان کے شر میں، وہ جب تم کو دیکھے تو وہ بھی راہ صراط مستقیم پر چلے۔ اخرجت للناس، تمہیں اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ دوسرے تمہیں دیکھ کر ہدایت کی راہ پر چلے، ہدایت کی راہ پر چلے۔ اور آگے ارشاد فرمایا تعمرون بالمعروف، کہ تمہاری شان یہ ہے، تم بہترین اس لیے ہو کہ تم نیکیوں کی دعوت دیتے ہو، اچھائی کی طرف لوگوں کو لے جاتے ہو۔ کوئی اگر غلط کام کرتا ہوا دکھ رہا ہے تو تم اس کو اچھائی کی دعوت دیتے ہو، نیکیوں کی دعوت دیتے ہو۔ کوئی بے نمازی ہو تو اس کو نماز کی طرف لے جاؤ، کوئی اگر سود خور ہو تو اس کو ملامت کرنے سے بہتر ہے اس کو سمجھاؤ، کوئی گناہ میں پڑا ہوا ہے اس کو ملامت کرنے سے بہتر ہے اس کو سمجھاؤ۔ آج ہمارا حال کیا ہو گیا؟ اگر کوئی گناہ میں ملوث ہے، کوئی مسلمان
خطاؤں کا پتلا بنا ہوا ہے تو ہم تمام اس سے دامن چھڑا دیتے. یہ غلیظ آدمی ہے, یہ خراب آدمی ہے, یہ بدترین آدمی ہے. دیکھیے یہ طریقہ نہ ہی سرکار دو عالم علیہ السلام کا ہے, نہ ہی صحابہ کا طریقہ ہے, نہ ہی اولیاء امت کا طریقہ ہے. برا اگر آپ کو کوئی شخص نظر آ جائے تو یہ دیکھو یہ مسلمان ہونے کے باوجود گناہوں میں پڑا ہوا ہے, اس کو نیکی کی دعوت دو, اس کو نیکی کی دعوت دو. اگر کوئی آدمی تمہاری گلی میں تمہاری گلی کے چبوترے پر بیٹھا ہوا ہے, کچھ بچے اگر گلی کے چبوترے پر بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھی ٹھی ٹھاٹا کرنے میں لگے ہوئے ہیں, آپ نماز کو ڈیلی آ رہے ہیں جا رہے ہیں, آ رہے ہیں جا رہے ہیں, ان کو آپ نماز کی طرف نہیں بلاتے, ان کو آپ مسجد کا راستہ نہیں بتاتے. ایک نبی کی امت نے ظلم کیا, گناہ کیا, تو اللہ رب العزت نے فرمایا جاؤ جا کے اس بستی کو غرق کر دو, اس قبیلے کو, اس بستی کو غرق کر دو, زمینوں کو الٹی کر دو, ختم کر دو پورے لوگوں کو. کہا مولا اس کے اندر ایک ایسا بھی شخص ہے جو متقی ہے, پرہیزگار ہے, نمازی ہے, اس کو بچا لے. کہا کہ نہیں, سب سے پہلے عذاب اسی کے گھر سے شروع کرو. کس لیے؟ اس لیے کہ وہ نیک تو تھا لیکن اس نے بگڑتی ہوئی قوم کو سنبھالنے کا ذمہ اپنے سر نہیں لیا. وہ نیک تھا, تسبیح پڑھا کرتا تھا, روزے رکھا کرتا تھا, نمازیں پڑھا کرتا تھا, لیکن اس نے لوگوں کو برائی سے نہیں روکا. تو کہا پہلے عذاب اسی سے شروع کرو. اگر آپ 5 وقتہ نمازی ہے, اگر آپ متقی پرہیزگار بن چکے ہیں, تو ضروری نہیں کہ آپ کا تقوی کامیاب ہو. تقوی جب کامیاب ہوگا جب آپ نماز پڑھتے پڑھتے راستے میں جتنے لوگ آپ کو دکھ رہے ہیں مسلمان بھائی, ان کو نماز کی دعوت دیتے ہوئے جائیے. آپ یہ اس کی مرضی ہے, جو سامنے والا نہیں آ رہا وہ اس کی غلطی ہے, لیکن آپ جو لوگ بگڑ رہے ہیں ان کو اچھائی کی دعوت دو. آگے ارشاد فرمایا تنہون عن المنکر, کہا اور تم گناہوں سے لوگوں کو روکتے ہو, گناہوں سے لوگوں کو تم روکتے ہو. یہ امت محمدیہ کی شان ہے کہ جب گناہ گار گناہ کرتے ہوئے دکھتے ہیں تو اس کو روک دو. جب کوئی ظلم کرتا ہوا تم کو نظر آئے تو اس کو روک دو. کیسے روکو؟ اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو ہاتھ سے روکو, اللہ نے طاقت دی ہے تو زبان سے روکو, اللہ نے طاقت اگر تم کو نہیں دی ہے, اگر تم کمزور آدمی ہو تو دل میں برا جانو. برے کو جو ہے, جو بالکل سدھرنے والا نہیں ہے, ظلم جو ہو رہا ہے, اگر تم جو ہے روک سکتے ہو تو ایمان کا پہلا درجہ کیا ہے؟ ہاتھ سے روکنا ہے. دوسرا زبان سے بول کے روکو کہ بھائی آپ یہ غلط کر رہے ہیں. بس گھر میں بیٹھ کر غیبت کر لینے سے, کئی چوراہے پہ کھڑے ہو کر کسی کی غیبت کر لینے سے کام نہیں بننے والا ہے. اگر آپ کو کسی شخص میں کچھ برائی جو شرعی طور پر وہ شریعت کو توڑتا ہوا نظر آ رہا ہے تو آپ ہاتھ سے اس کو روکے. ظلم کوئی کر رہا ہے تو اس کو ہاتھ سے روکے. اگر وہ نہیں کر سکتے زبان سے بولو, زبان سے روکو اس کو. وہ بھی نہیں کر سکتے تو ایمان کا آخری درجہ کیا ہے؟ دل میں برے کو برا جانو, دل میں برے کو برا جانو, دل میں ظالم کو برا جانو. تو یہ مومنین کی صفات ہے, یہ مومنین کے اوصاف ہے, یہ مومنین کے اوصاف ہے. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جام کوثر تقسیم فرما رہے ہیں. حضور کوثر کا جام دے رہے ہیں, امتی آ رہے ہیں, جوق در جوق آ رہے ہیں, آ رہے ہیں, آ رہے ہیں. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک گروپ آیا. حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے ان کو کوثر پلایا. یہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں. میرے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتیوں کو, امت میں سے ایک طبقے کو جو ہے اپنے ہاتھ سے جام کوثر پلا رہے. یہ بڑے شرف کی بات ہے. سلطان کائنات, سرور کائنات, جس کے لیے ساری کائنات بنی, جس کے قدموں کے صدقے میں اللہ نے ساری جنتوں کو آراستہ فرمایا ہے, وہ نبی اپنے دست کرامت سے, دست بابرکت سے جام کوثر پلا رہے ہیں. اس کے بعد میں ایک اور جماعت آئی, اور لوگ آئے. حضور نبی کریم علیہ السلام نے آب کوثر کو, کوثر کے پانی کو اپنی ہتھیلی میں ڈالا اور اپنی ہتھیلی سے ان کو پلانے لگے. اب جام نہیں یوز ہو رہا, اب پلانے کا جو آلہ ہے جام وہ یوز نہیں ہو رہا. حضور اپنے کف مبارکہ میں, حضور علیہ السلام اپنے دست مبارکہ میں, ہاتھ میں, ہتھیلی میں جام کوثر لیے ان کو پلا رہے ہیں. اور جب پہلے پیے وہ آئے
اور حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہم نے نمازیں پڑھی، ہم نے روزے رکھے، ہم نے زکوٰۃ دی، ہم نے حج کیا، تہجد پڑھتے رہے، تسبیحات پڑھتے رہے، شریعت پر ہم نے زندگی گزاری، حضور ہمیں آپ نے دست کرامت سے پلایا، یہ ہمارے لیے شرف ہے، لیکن میرے آقا یہ لوگ کون ہیں جس کو آپ اپنی ہتھیلی سے جام کوثر پلا رہے ہیں؟ یہ ان لوگوں کی شان کیا ہے کہ آپ اپنی ہتھیلی میں کوثر لے کر ان کو پلا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دیکھو تم نے نماز پڑھی اپنی نجات کے لیے، تم نے روزہ رکھا اپنی نجات کے لیے، تم نے حج و زکوٰۃ کیا اپنی نجات کے لیے، تسبیحات پڑھتے رہے اپنی نجات کے لیے، رات بھر تم نے قیام کیا دوزخ سے بچنے کے لیے، جنت حاصل کرنے کے لیے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جس کو میں اپنے ہاتھ سے جام کوثر پلا رہا ہوں، اپنی ہتھیلی سے جام کوثر پلا رہا ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے علم حاصل کیا اور اپنے علم سے دوسروں کا فائدہ کیا، جنہوں نے علم حاصل کیا اور اپنے علم سے دوسروں کا فائدہ کیا۔ اگر آپ کو علم ہے تو وہ علم آپ کا لوگوں کے فائدے کے لیے استعمال ہونا چاہیے، لوگوں کے نقصان کے لیے وہ علم کو، تجربے کو استعمال نہ کرو، کسی کو گرانے کے لیے اپنی عقل استعمال نہ کرو، کسی کو ذلیل کرنے کے لیے اپنی طاقت کا استعمال نہ کرو، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے اپنی دولت کا، شہرت کا استعمال نہ کرو۔ دیکھو ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں، اللہ رب العزت نے اگر تم کو دولت دی ہے، عزت دی ہے، شہرت دی ہے، علم دیا ہے، عقل دی ہے، تو آپ اس کے ذریعے لوگوں کے اندر ہدایت کا کام کرو، آپ گرتے ہوئوں کو سنبھالو۔ کیا مسلمان اسی لیے بنے ہیں کہ ان کے کندھوں پر خالی مردہ لوگوں کے جنازے جائیں؟ کیا جنازوں کو اٹھانا ہی ثواب ہے؟ کہنے والے نے کیا خوب کہا، لوگ جس طرح مردے کو کندھا دینا ثواب سمجھتے ہیں، کاش اسی طرح گرتے ہوئے مسلمانوں کو، گرتے ہوئے مسلمان بھائی کو اگر اٹھا لے، اگر پریشان ہے، قرضے میں مبتلا ہے تو اس کے قرضے کو دور کر دو۔ سود کی لعنت میں مبتلا ہے، سود پر قرضے لے چکا ہے جہالت میں، تو اس کی سود خوری کو دور کر اس کے قرضوں کو دور کر اس کو نجات دو۔ اس کو ملامت کرنے سے بہتر ہے آپ اس کی مدد کرو۔ اگر کوئی بیمار ہے تو آپ جو ہے اس کی تیمارداری کرو، آپ اگر کوئی پریشان ہے تو آپ اس کی پریشانی دور کرو۔ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو اسے برا مت کہو، اس کو اچھا مشورہ دو۔ آج کیا ہو گیا، بس خالی رد کریں گے، فتویٰ دیں گے، ذلیل کریں گے۔ اگر کوئی مسلمان پریشان ہے، گناہگار ہے، تو اس کا رد ایسے کریں گے جس طرح شیطان کا رد کیا جا رہا ہے۔ نہیں، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، میرے آقا پاک سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار کیسا تھا؟ حضرت عبداللہ اسود ایک صحابی تھے جن سے کوئی بات تک نہیں کرتا تھا، چہرے پر چیچک کے داغ آپ کے تھے، کوئی آپ سے میل جول تک نہیں کرتا تھا۔ سنا کہ جو ہے مدینۃ المنورہ میں ایک شخصیت تشریف فرما ہے جو ایک رب کی تعلیم دے رہے ہیں، جو آخری نبی بن کر تشریف لائے ہیں۔ عبداللہ اسود کے دل میں خیال آیا کہ جا کر اس شخصیت کا دیدار کر لوں، جب مسجد نبوی گئے، پوچھتے پوچھتے چہرے کے اوپر پوری کمبل ڈال کر صرف آنکھوں کا حصہ چھوڑا ہوا ہے، چھپ چھپا کر مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، ہمارا نبی رحمت للعالمین بھی ہے اور نبی غیب داں بھی ہے۔ سرکار جانتے ہیں کون کس مقصد سے آیا ہوا ہے، سرکار اپنی امت کو پہچانتے ہیں۔ حضور نے مسجد کے دروازے پر نگاہ ڈالی، ارشاد فرمایا عبداللہ اندر آ جاؤ۔ وہ دوڑے اندر آئے، تھوڑی دور پر بیٹھ گئے۔ حضور نے کہا کہ عبداللہ قریب آ جا، میرے قریب آ جا۔ اتنا قریب میرے سرکار نے بٹھایا، چہرہ دیکھا، بات چیت کی۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، قدموں پہ گرے اور مسلمان ہو گئے۔ اسلام کیسے ملا؟ سرکار کا کردار دیکھا۔ ارے دنیا جس کو ٹھوکر مارا کرتی تھی، دنیا جس کو برا سمجھ کر
دور کر دیا کرتی تھی. میرے نبی وہ ہے جو بروں کو بھی اپنے سینے سے لگایا کرتے ہیں. یہ آپ خیر امت ہے, آپ رحمت للعالمین کی امت ہے, تو اپنے نبی کے طریقے پر عمل فرمائیے. سرکار دو عالم علیہ السلام کے طریقے پر آپ عمل فرمائیے. حضور کا طریقہ بروں کو جھڑکنا نہیں تھا, سرکار کا طریقہ گناہگاروں کو جھڑکنا نہیں تھا, بلکہ میرے آقا سینے سے لگا لیتے اور یہ تعلیم دیتے کہ دیکھو جتنے اچھے ہیں وہ تو عمل سے بخشے جانے والے ہیں, لیکن میں محمد اپنی کملی میں گناہگاروں کو جنت میں لے جانے والا ہوں. تو مسئلہ یہ ہے, اگر کوئی گناہوں کی عادت میں ملوث ہے تو اس کو سدھارو. تامرون بالمعروف, کہ تم وہ ہو کہ جو نیکی کی دعوت دیتے ہو, نیکی کی دعوت دیتے. نیکی کی دعوت دو. کیا دعوت دے رہے آپ نیکی کی؟ جمعہ کو اگر جمعہ آئے پھر جمعہ آئیں گے, پھر جمعہ آئیں گے, پھر جمعہ آئیں گے. تو جمعے کے مسلمان کس لیے اللہ رب العزت نے انسان کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا؟ پیدا کس لیے ہوئے اور کر کیا رہے ہیں؟ زندگیاں گزر رہی ہے اس دولت کے لیے جو فنا ہونے والی ہے. آج دیکھ کورٹ میں جائیے, آپ سول کورٹ جائیے, ہائی کورٹ جائیے, آپ کے حیدرآباد کے بڑے بڑے ہیں نا کورٹس, عدالت جائیے, آپ دیکھیے, آپ حیران ہو جائیں گے. سٹی سول کورٹ بھی جائیے, ہائی کورٹ بھی جائیے جی, آپ دیکھ کر منظر حیران ہو جائیں گے. آپ کو جو ہے اکثریت مسلمانوں کی وہاں پر جھگڑتی نظر آئے گی. بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے پراپرٹی کے مسئلے میں, جی بہن بھائی پراپرٹی کے مسئلے میں لڑ رہے ہیں, چچا بھتیجا لڑ رہے ہیں, ماموں بھانجا لڑ رہے ہیں. جی آپ کرمنل کورٹ جائیے, آپ کتنے مسلمان ہیں, حالات ایسے ہو گئے کہ بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے پراپرٹی کی لالچ میں, دولت کی لالچ میں. جی حد یہ ہو گئی کہ نعوذ باللہ من ذالک اولاد اپنے ماں باپ کا قتل کر رہی ہے, بہنوں کا قتل کیا جا رہا ہے, بہنوئی کو قتل کیا جا رہا ہے. بتائیے ایسی دولت کس کام کی جو دولت آپ کے رشتوں کو کاٹ دے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو رشتوں کو توڑے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. رشتے توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تو ذرا مجھے بتائیے وہ شخص کیسے داخل ہوگا جنت میں جس نے اپنے بھائی کا قتل کیا ہو؟ وہ کیسے جنت میں جائے گا جو اپنے خاندان کے لوگوں سے خصومت کر رہا ہو؟ وہ کیسے جنت میں جائے گا جو اپنے چچا سے جو ہے نفرت کر رہا ہو؟ نہیں, ہم آج ایسی بدترین زندگی گزار رہے ہیں, بدترین زندگی آج ہماری گزر رہی ہے. کوٹوں میں آپ دیکھیے برقعے ہی برقعے آپ کو نظر آئیں گے. یہ مسلمان بہنیں یہ کورٹس میں کیا کر رہی ہے, کچہریوں میں کیا کر رہی ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دولت کو, دنیا کو اپنا مقصد بنا لیا ہے. دنیا ہمارا مقصد عین بن چکی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم کو آج نہ دین کی پرواہ ہے, نہ ہم کو شریعت کی پرواہ ہے, نہ ہم کو رشتہ داری کی پرواہ ہے, کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے. حیدرآباد کے قبرستانوں پر نظر ڈالیں آپ, آج سے 10 سال پہلے تک جہاں پر بڑی بڑی مزارات نظر آتی تھی, قبریں ہی قبریں نظر آتی تھی, آج وہاں پر بڑی بڑی اونچی عمارتیں نظر آ رہی ہے. ارے تم اتنے گر چکے ہو کہ مردوں کی قبروں کو کھود کر مسلمانوں کی ہڈیوں پر تم اپنے گھروں کے پائے ڈال رہے ہو. شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو جو قبرستانوں کو تباہ کر رہے ہیں. تو دیکھو یہ دور میں قبرستان محفوظ نہیں ہے, مردے محفوظ نہیں ہیں, تو آپ یہ غفلت میں ہیں کہ میں اپنی حفاظت کر سکتا ہوں, میں اپنے آپ کو جو ہے سیٹل کر سکتا ہوں. نہیں, جب مردے محفوظ نہیں ہیں یہاں پہ تو زندے کہاں پر محفوظ رہیں گے؟ آپ محفوظ نہیں ہیں. محفوظ کون ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے محبوب کی, اے محبوب آپ کے زمانے کی قسم ہے. ان الانسان لفی خسر, انسان خسارے میں ہے. کہ ہر انسان خسارے میں نہیں, الا الذین آمنوا, سوائے ایمان والوں کے. ایمان لا لو, دنیا کے اور آخرت کے نقصان سے محفوظ رہ جاؤ گے. ایمان لا لو. وعملوا الصالحات, اور نیک عمل کرو, حق پر رہو, صبر کرتے رہو, دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے, محشر میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے.
آج ہمارے پاس ایمان کا درجہ ہے، ہم نے ایمان تو لا لیا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل کب کرو گے جی؟ صبر تو ہمارے پاس ہے نہیں. کوئی کٹ مار کر اگر ہماری گاڑی کو چلے گیا تو شروع سے 7 خاندان کا جھگڑا شروع ہو جاتا. وہ کٹ مار کے نکل گئے تو گھورتے. بھائی دیکھیے صبر، اپنے اندر صبر کی دولت پیدا کرو. جو انسان میں صبر نہیں، شکر نہیں، وہ پکا مومن نہیں ہو سکتا. خانقاہوں میں کیا بتایا جاتا ہے؟ یہ اولیاء اللہ، یہ صوفیاء کرام جو مریدین کو بیعت کراتے ہیں، مرید کراتے ہیں، تعلیم کیا دیتے ہیں؟ اولیاء اللہ کی تعلیم کیا ہے؟ جو علماء کبار تعلیم دیتے ہیں اپنے شاگردوں کو، اساتذہ جو تعلیم دیتے ہیں، وہ کیا تعلیم ہے؟ یہی تعلیم دی جاتی ہے کہ اگر بریانی بھی کھاؤ تو شکر ادا کرو، دال کھانا بھی ہو تو شکر ادا کرو، سو کی روٹی بھی ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو، شکر ادا کرو. یہ شکر کی تعلیم دی جاتی ہے. ایک بہت بڑے عاشق رسول، بہت نامور شخصیت گزری، حضرت شیخ سعدی شیرازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بڑے مشہور شخصیت ہے، بڑے مشہور شخصیت ہے. مسجد کو جا رہے ہیں، پیر میں جو ہے پھٹی ہوئی چپل ہے، پھٹی ہوئی چپل ہے. دل میں خیال آیا کہ لوگ دیکھیں گے تو کیا کریں گے، کیا کہیں گے، پھٹی ہوئی جوتیاں پہن کر پھر رہا ہے. دیکھو جوتی پھٹی ہو یا اچھی ہو، اللہ کا شکر ادا کرو. شان ایسی بناؤ، دائرہ ایسا بناؤ، وہ تمہارا ذاتی ہونا چاہیے. کرائے کی عزت پر مت اڑو، کرائے کی عزت پر مت اڑو. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شکر ادا کرو اللہ کا. حضرت شیخ سعدی جو ہے چھپتے چھپاتے گلیوں سے گئے اور جامع مسجد کی سیڑھیوں پر جب چڑھ رہے تھے تو ایک سرد آہ بھری. اللہ، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جس کے پیر ہی نہیں ہے، جس کے پیر ہی نہیں ہے. خیال آیا کہ میں تو پھٹی ہوئی چپل پہننے شرما رہا تھا، یہ بندہ ایسا ہے جس کو تو پیر ہی نہیں ہے، یہ کیا کرے گا؟ تو میاں خانقاہوں کی تعلیم کیا ہے، پیروں کی تعلیم کیا ہوتی ہے؟ آپ کے اندر صبر، آپ کے اندر شکر کا مادہ آتا ہے. صبر کرنا، صبر. کوئی اگر آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی آپ کے اوپر طنز کر رہا ہے، اس کے طنز کا جواب نہ دو، کیونکہ برائی کا بدلہ برائی سے مت دو. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے، آ کر کہنے لگے کہ فلاں آدمی آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے. اگر اس دور کا کوئی عالم ہوتا تو سیدھا فتویٰ لکھ کر کفر کا دے دیتا، جاؤ اس کو دے دو. کیسے گالی دیا؟ میں بڑا مولانا ہوں، محدث ہوں، علامہ ہوں. آج کے مولانا ایسی ہے نا، سلام نہیں کرے تو سامنے والے کو منافق بنا دیتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ ایسی شخصیت بناؤ کہ آپ کو پتھر سلام کرنے لگے، آپ کو جو ہے وہ مخلوق سلام کرے جو آپ دیکھ نہیں سکتے. آپ جو ہے بس لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے لوگ سلام کرنا سلام کرنا سلام کرنا. مسئلہ یہ ہے کہ امام اعظم کے پاس آ کر کہا کہ فلاں آدمی آپ کو گالیاں دے رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے. آپ نے جو ہے کچھ پھل وغیرہ لیے اور اس کو اچھا ڈیکوریٹ کر کر کہا کہ اس کو لے جا کر دے دو، اس کو لے جا کر دے دو. ایک چٹھی اس کے اندر ڈال دی، کہا اس کو دے دو. وہ جو آیا تھا وہ لے آ کر وہ گالیاں دینے والے کو دیا، کہا کہ یہ لیجیے آپ کے لیے نذرانہ بھیجا ہے. کس نے؟ کہا کہ نعمان بن ثابت، امام اعظم ابو حنیفہ نے. وہ حیران ہو گیا، بولے میں جس کی غیبت کر رہا ہوں، جس کو گالیاں دے رہا ہوں، جس کی حسد کا شکار میں ہوں، یہ مجھ کو تحفہ دے رہے. چٹھی لکھی ہوئی تھی، چٹھی کو کھول کر پڑھا، چٹھی میں لکھا ہوا تھا السلام علیکم، میں نعمان بن ثابت ہوں، آپ کا بہت بڑا شکر گزار ہوں، آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے گالیاں دی، برا بھلا کہا، اور آپ کی نیکیاں اللہ نے میرے کھاتے میں لکھ دی. اگر آپ کسی کو برا کہہ رہے ہیں، کسی کی غیبت کر رہے ہیں، اگر آپ کسی کو گالیاں دے رہے تو آپ کی نیکیاں اس کے کھاتے میں جا رہی. اگر کوئی آپ کو برا بول رہا ہے تو آپ صبر کرو، صبر کرو. کچھ لوگ تھے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام چل رہے ہیں، لوگ حضور نبی کریم علیہ السلام کو برا بھلا کہنے لگے. حضرت فاروق اعظم کو جلال آیا، رکے اور ان کا جواب دینے لگے. سرکار علیہ السلام آگے آگے نکل گئے تیزی کے ساتھ. حضرت عمر دوڑے جا کے یا رسول اللہ، میں ان کا جواب دے رہا تھا. کہا کہ عمر، جب تک وہ مجھے برا کہہ رہے تھے فرشتے ان کا جواب دے رہے تھے، اللہ ان کا جواب دے رہا تھا.
جب تم نے ان کا جواب دینا شروع کیا تو فرشتے خاموش ہو گئے، وہاں سے میں نکل گیا۔ تو دیکھو اسلام کے حسن کو سمجھو، صرف کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا، آپ نے اسلام کا حق ادا نہیں کیا۔ اسلام کا حق جب ادا ہوگا کہ جب آپ کے بولنے کے اندر بھی اسلام ہوگا، آپ کے چلنے کے اندر بھی اسلام ہوگا، آپ کی زندگی کے ہر گوشے کے اندر اسلام ہوگا۔ ارے تم ایسے بن جاؤ کہ تمہاری اولاد، تمہارے پوترے پڑ پوترے جب تمہاری تحقیق کرے تو تمہاری زندگی میں اسلام کے سوا کچھ نہ ملے۔ ایسے بنو، آپ کی اولاد یہ نہ کہے کہ میرا دادا پردادا جو ہے گناہگار تھا، خطا کار تھا، سود خور تھا، بٹے باز تھا، بلکہ تمہاری اولادیں تم پر ناز کرے کہ مولا کہ تو نے ہمیں کیسے خاندان میں پیدا کیا ہے۔ آج ہم اپنی زندگی کو ایسی تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں، ایسی تباہی کی طرف ہم لے جا رہے ہیں، یعنی گناہگاری کی زندگی، ایسی بدترین زندگی کہ ہم کو اللہ یاد آ رہا تو بس جمعے میں ایک بار، جی خیر خیرات یاد آ رہی اگر ہم کو تو وہ رمضان کے مہینے کے اندر، اگر ہمارے آنسو بہ رہے تو کب؟ جب وہ شب قدر میں، شب برات میں لوگ بیٹھ کے روتے رہتے تو ان کو دیکھ کے آپ کو بھی رونا آ جاتا۔ آپ کو رونا اپنے اعمال پہ نہیں آتا، وہ بازو والا رو رہا تو اس کو دیکھ کے آپ بھی رو لیتے۔ بولے کیا یہ توبہ ہے؟ کیا یہ آپ کی انسانیت ہے؟ نہیں، آج انسانیت کا شیرازہ بکھیر چکا ہے۔ آج مسلمان جو ہے اس عمل پر نہیں رہا جس لیے اس کو پیدا کیا گیا تھا۔ مسلمان کو پیدا کیے جانے کا مقصد صرف ایک ہے، ایک ہی مقصد ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، وہ نیکیوں کی تعلیم دیتا رہے، وہ گناہوں سے لوگوں کو روکتا رہے۔ مسلمانوں میں میل جول رکھو، ایک دوسرے سے محبت کرو، ایک دوسرے سے محبت کرو، نفرتوں کی زندگی مت گزارو۔ دیکھو نفرتیں کیا ہے، ہر جگہ آج آپ کو نفرت نظر آ رہی ہے، ہر چیز میں آج آپ کو نفرت نظر آ رہی ہے۔ ہر جگہ آپ بیپاریوں میں جائیے، آپ تاجر طبقے میں جائیے، آپ کسی مارکیٹ میں جائیے، آپ کئی مسلمانوں کی دکانیں رہتی، لیکن کیا ہوتا؟ ایک دوسرے سے نفرت کر رہا ہے، ایک دکاندار دوسرے دکاندار سے نفرت، دشمنی بھری ہوئی ہے۔ کس لیے؟ اس کا کاروبار اچھا ہو رہا، میرا نہیں ہو رہا۔ ارے بھائی کاروبار کا مالک تو کہاں پر ہے؟ تو نے دکان کھولی، انہیں بھی دکان کھولی، اب اللہ کی مرضی ہے جس کو جتنا چاہے دے۔ ناشکری کس لیے؟ ناشکری کی وجہ کیا ہے؟ اگر محلے میں کسی نے بڑی بلڈنگ بنا دی تو کھڑے ہو کے اس کے فلور کو دیکھ کے بولتے پورا حرام کا پیسہ ہے۔ اس کی 40 سال کی محنت کی کمائی کو آپ نے 2 منٹ کے اندر حرام کا پیسہ بنا دیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اس الفاظ کی پکڑ نہیں ہوگی؟ برابر آپ کے ان الفاظوں کی پکڑ ہونے والی ہے۔ اگر آپ نے کسی کے پیٹھ پیچھے کچھ کہہ دیا تو برابر آپ کے ان الفاظ کی پکڑ ہونے والی ہے۔ یاد رکھے، اگر آپ نے کسی کو کچھ الزام لگا دیا، بہتان لگا دیا، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی نے کسی پر کچھ بہتان باندھا، برا کہا، وہ برائی جا کر اس کے پاس دیکھے گی، وہ اگر سامنے والا برا نہیں ہے تو وہ بہتان پوری دنیا میں پھرے گا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جو برائی، جو بہتان کسی پر لگائی گئی تھی، بولنے والا جب تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ اس میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اگر کسی نے کسی کو چور کہہ دیا، اگر کسی نے کسی کو بلا تحقیق کچھ بری بات کہہ دی، اگر اس کے اندر وہ نہیں ہے تو بولنے والا مرنے سے پہلے اس کے اندر مبتلا ہو کے مرے گا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم کو نہیں دیکھ رہا ہے، ہم کو نہیں دیکھ رہا ہے؟ دیکھ رہا ہے، وہ سینوں کے رازوں کو جاننے والا ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ کسی کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھے سامنے والے کو اللہ نے اگر عزت دی ہے تو اللہ آپ کو بند کمرے کے اندر بھی ذلیل کر دے گا۔ مسلمانوں کو ذلیل نہ کرو۔ نظریاتی اختلاف ہے، دیکھو ہم اہل سنت والجماعت ہے، ہم اہل سنت ہے۔ کیا ہے بولیے ذرا زور سے، ذرا زور سے بولو، چندہ نہیں مانگ رہا ہوں آپ سے۔ اہل سنت والجماعت ہے۔ سنیت کا طریقہ کیا ہے؟ عشق رسول ہے، جی ہم سرکار کی آل سے محبت کرتے ہیں، سرکار کے صحابہ کی اتباع کرتے ہیں، ہم اولیاء اللہ کو مانتے ہیں، ہم حنفی ہے، جی ہم اہل سنت والجماعت ہے، درگاہیں ہمارے پاس ہے، ہر چیز ہمارے پاس ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ جتنے بزرگوں کا میں نے نام ابھی لیا ان کا عمل آج ہمارے پاس نہیں ہے۔
ان کی اوصاف آج ہمارے پاس نہیں، بس ہمارے اوپر ٹیگ لگا ہوا ہے. اب بولے تو غصہ آ جاتا، بولے کئی کو بول رہی، کئی کو بول رہے. بھائی دوسروں کا مرض دور کرنے سے اچھا ہے اپنے پھوڑے دور کر لو. آپ کے پیروں میں چھالے ہیں، آپ دوسروں کو نواز رہے ڈال کے. بولے انہیں جہنم میں جانے والا ہے، انہیں منافق ہے، انہیں منکر ہے، انہیں وہ ہے، انہیں یہ ہے. بھائی پہلے آپ اپنا خود کا علاج کر لیجئے. ڈاکٹر خود بیمار ہے تو انہیں دوسروں کا علاج کیا کرے گا؟ آپ کے کپڑوں پہ کالک لگی ہوئی ہے، آپ دوسروں کے لباس پہ انگلی نہیں اٹھا سکتے. تو آج میں تمام علماء کو ان کی خدمت میں ایک معروضہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آج کا یہ دور جس میں مسلمان ظاہری طور پر ٹوپی تو لگا رہا ہے، اس کے نام میں اس کا نام مسلمانوں جیسا تو دکھ رہا ہے، لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کئی جرموں کا شکار آج مسلمان ہو رہا ہے. قتل و غارت گری کا شکار آج مسلمان ہو رہا ہے. آج کثرت طلاق ہمارے پاس ہو رہی ہے. آج دیکھو بہنوں کا مال غصب کرنے والے مسلمان ہو چکے ہیں، لوگوں کی زمینوں کو لوٹنے والے مسلمان ہو چکے ہیں، آج مسجدوں کو ویران کرنے والے خود مسلمان ہو چکے ہیں. تو علماء اکرام کا کام ہے کہ دوسروں کو فتوے دینے سے بہتر ہے، قصے کہانیاں سنا کر ٹائم پاس کرنے سے بہتر ہے یہ مسلمان نوجوانوں کی اصلاح کی جائے. آج اصلاح کا دور ہے. آج کا سب سے بڑا فتنہ جہالت ہے. جہالت آج ہماری قوم کو تباہ کر رہی ہے. اگر جہالت نہیں رہی تو انجینئر جیسے لوگ، انجینئر محمد علی مرزا جیسے لوگ ہمارے نوجوانوں کو کیوں بگاڑیں گے؟ اگر آج ہمارے علماء کے پاس حق گوئی رہی تو فتنے گوہر شاہی گوبر شاہی والے آپ کی نسلوں کو کیسے بگاڑ سکتے ہیں؟ اگر آج آپ کے پاس عمل رہا، عقیدہ رہا، تو کوئی وہابی، کوئی اہل حدیث، کوئی دیوبندی تمہاری نسلوں کو کیسے بگاڑ سکتا ہے؟ آج ہمارے پاس فتووں کے سوا کچھ نہیں رہا. میں ایک دعوت فکر دے رہا ہوں کہ آؤ اصلاح کا کام کرو، اصلاح کے ساتھ عقیدے کا بھی کام کرو. بات حاصل کلام کہنے کا مقصد یہی ہے کہ آج مسلمان نوجوانوں کا حال دیکھ لیجئے. سیکنڈ ایئر میں ہے، غسل کے فرائض نہیں معلوم، ڈگری پڑھ رہی جناب، وضو کے فرائض نہیں معلوم. کیسا کی منہ دھو رہا، منہ وضو کر رہا مسجد میں تو وہ بازو والے کو نہلا دے رہا، ایسے مار رہا پانی، ایسے مار رہا. عجیب و غریب لوگ انجینئر بن جانے، باپ کی نماز جنازہ پڑھانے کے واسطے محلے کا امام آ رہا. بتائیے آپ یہ کیسی چیز ہے؟ نماز جنازہ کا طریقہ نہیں معلوم ہے، نماز کیسے ٹوٹتی وہ نہیں معلوم ہمارے نوجوان کو. شادیاں تو اتنی دھوم سے کر رہی، اللہ 3 لاکھ کے شادی خانے، اللہ آپ کو اور دے. بڑے بڑے فنکشن ہو رہا، بڑے بڑے گاڑیاں، وہ 10 گاڑیوں کا قافلہ جا رہا. لیکن جو میاں بیوی کے بیچ میں کے جو تعلقات ہے، بیوی کا جو حق ادا کرنا ہے، طلاق کے جو مسائل ہیں، اس میں جناب بالکل زیرو ہے. ان کو وہ بتائے نہیں. اما بابا یہ سکھا دیے تھے کو گاڑی لینا ہے، کار لینا ہے، فلیٹ لینا ہے، جوڑے کی رقم لینا ہے، معیاری کھانا لینا ہے، بڑا شادی خانہ لینا ہے. جی شادی کے دن پہننے کی شیروانی بھی دلہن والوں سے لینا ہے، جوتے بھی دلہن والے لا کے دے رہے، ہر چیز دلہن والوں کی. وہ پہلی ڈیلیوری بھی دلہن کا بابا بیچارہ غریب کرا دے رہا. سب صدقہ خوری کی زندگی گزر رہی، سو معلوم ہے لیکن طلاق کے خلا کے مسائل نہیں معلوم. 2 مہینے کے اندر میاں بیوی کا جھگڑا ہو رہا، اٹھا کے جو ہے سو انہیں طلاق کے الفاظ بول دے رہا. پھر بول رہا مولانا کے پاس جا کے معلوم ہی نہیں تھا. بولے یہ چیزیں معلوم کرو. آپ کا ارادہ ہو یا نہ ہو، بیوی کو طلاق بولے تو بیوی حرام ہو جاتی، حرام ہو جاتی بیوی. اگر بند الفاظ میں بولے طلاق کے ارادے سے گھر سے نکل جا بولے تو بیوی جب بھی 2 طلاق پڑ جاتی، طلاق بائن حرام ہو جاتی بیوی آپ کے اوپر. تو کیسی بدترین زندگیاں ہم گزار رہے ہیں. آج ضرورت ہے شادی کا ارادہ اگر آپ کر رہے ہیں تو پہلے طلاق کے مسائل کو پڑھ لو، کیونکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قیامت کے عنقریب حرام کے جو بچے ہوں گے وہ زیادہ پیدا ہوں گے. کس لیے؟ بیویاں حرام ہو گئی، نشے کی حالت میں آ کے ڈیلی طلاق دے رہا،
معلوم ہی نہیں ہے اس کو. اس کے بڑے بھی بیٹھ کے دیکھ رہے پورا, یہ ان لوگوں کو ہی نہیں معلوم, پورے پیدل ہیں, کئی کو پیدل ہے مسجد کے اندر جمعے کے دن آ کے بیان سنیں گے, بولے تو مولانا خالی انہیں کافر انہیں کافر انہیں جنتی انہیں دوست, اسی میں پورا سال گزر جا رہا, پورا سال اسی میں گزار دے رہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ علم دین حاصل کرو, علم دین حاصل کرو. جب تم سچے مسلمان ہو جاؤ گے, دنیا کی کوئی طاقت تم کو کیا تمہاری جوتیوں کی خاک کو نہیں لا سکتی. تم سچے مسلمان پہلے بنو. جب تم سچے مسلمان بن جاؤ گے تو یاد رکھنا, خدا کی عزت کی قسم ہے, جس طرح تمہاری حکومتیں عرب سے لے کر افریقہ کے جنگلات تک تھی, جس طرح لوگ تمہارے چہروں کو دیکھ کر مسلمان ہویا کرتے تھے, وہی دور پھر پلٹ کر آئے گا. شرط یہ ہے کہ تم سچے مسلمان بن جاؤ. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ مجھے بولنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اس بزم کو آنے جانے